وضو کو توڑنے والی کون کون سی چیز ہے اس کے بارے میں بھائی وضو کو توڑنے والی ویسے تو بہت ساری اگر تفصیل سے بتائی جائے تو کافی وقت لگتا ہے اس میں، لیکن بس اتنی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو موٹی موٹی جو چیزیں ہیں جو کتابوں میں لکھی گئی ہیں، مطلب جو موٹے اعتبار سے لکھی ہوئی ہے شارٹ کٹ میں، وہ یہ ہے کہ وضو کو توڑنے والی 8 چیزیں ہیں۔ 8 چیزوں سے کیا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ دو دماغ سے، دو منہ سے، اور 2 پورے بدن سے، اور 2 استنجے سے۔ اب سب سے پہلے سمجھے کہ سب سے پہلی چیز پاگل ہو جانا یا مجنون ہو جانا، وہ ایک ہی بات ہے، مجنون پاگل دیوانہ ہو جانا۔ ایک دوسری چیز بے ہوش ہو جانا، اس سے بھی کیا ہوتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ منہ سے، منہ بھر کے کرنا کہ اگر ہلکی پھلکی ہے تو اس سے کیا ہے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ منہ بھر کے اگر کے ہوئی تو وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک۔ اور اسی طریقے سے نماز کی حالت میں، ہم نے نماز کے اندر نیت باندھ رکھی ہے، تو نماز کی حالت میں اگر کھل کھلا کر ہنس دیں گے تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے بدن کے کسی بھی حصے سے خون یا پیپ اگر نکل جائے اور وہ نکل کر اپنی جگہ سے بہہ جائے تو بھی کیا ہے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی زخم ہے یا اسی طریقے سے کہیں پر چوٹ لگی اور اس میں سے کوئی خون نہیں نکلا، یا زخم ہے، زخم کے اندر پیپ بن رہی ہے، وہ باہر نہیں نکلی، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر باہر نکلی اور نکل کر کے تھوڑی سی بھی اگر بہہ گئی تو کیا ہوگا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے لیٹ کر یا کسی دیوار پر یا تکرے پر یا کیسے بھی لیٹ کر اور سہارا لگا کر سو گئے تو فوراً وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک۔ اور اگر ایسے کوئی انسان بیٹھا بیٹھا سو رہا ہے اور اس نے کوئی ٹیک نہیں لگا رکھی تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے استنجا کرنا، چھوٹا بڑا استنجا ہوتا ہے، یا آگے کے پیچھے سے، یا اور اسی طریقے سے ریح خارج ہونے سے بھی کیا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ وضو کو توڑنے والی 8 چیزیں ہیں، اور ان میں تھوڑی الگ الگ تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ الگ الگ تفصیل ہوگی، وہ بھی بتائیں۔